اب یہ نواز شریف صاحب جی وہ ان کے بیانات آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایٹمی ملک کو ہم نے گداگر بنا دیا، کشکول ہاتھ میں تھام دیا۔ بات تو درست ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ایٹمی قوت ہیں اور دنیا کی اب پتہ نہیں 5ویں بن گئی، کچھ تو 4تھی بھی کہہ رہے ہیں لیکن 5ویں ہیں۔ میں نے معلوم کیا تھا کہ 5ویں کیسے بن گئی، ہم پتہ چلا کہ امریکہ اور روس تو بلا شبہ ان کو بالادستی حاصل ہے ایٹمی ہتھیاروں میں، اور اس کے بعد برطانیہ اور چین آتے ہیں، اور ان کے بعد 5واں نمبر ہمارا ہے۔ فرانس کے پاس ہتھیار ذرا کم ہے ہم سے، ہم نے بنا لیے ہیں۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی بھی بہت سٹرونگ اور بہت کارگر ہے۔ 2 طرح کے تھے نا، ایک تو غوری میزائل پہلے بنائے گئے تھے، اور وہ غوری میزائل چونکہ لیکوڈ فیول سے تھے، وہ شاید کوریا کا ماڈل تھا۔ اس کے بعد ہمارے سائنسدانوں نے خود ایک لوکل ایک کام ڈیولپ کیا، اور وہ یہ سالڈ فیول سے میزائل جو شاہین میزائل کہلاتے ہیں وہ بنائے، اور کہتے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی ہماری بڑی خصوصی ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، فخر کیا جانا چاہیے جی۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی خاصے آگے ہے۔ اسی پہ سیاستدانوں کو جھگڑا تھا نا، یہ کیو خان صاحب کا اور پھر سمر مبارک ماندہ، کچھ بہت سے قصے ہیں۔ آج کل اے کیو خان صاحب آج بھی ان کا انٹرویو بیان ہے، اور جس میں غالباً یہ تاثر دیا، میں اخبار دیکھ رہا تھا یہ، کہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف کو ان کی عزت جو ہے پسند نہ آئی اور مصنوعی بت تراش دی ہے، ان کا کہنا یہ۔ اے کیو خان صاحب بڑے قابل احترام ہیں، پورے ملک میں ان کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ آج کل سیاست پہ وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں اور بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ میں آٹو بائیوگرافی لکھنا چاہتا ہوں لیکن شاید میں کبھی نہ لکھوں، یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ بات بڑے قابل غور ہے کہ بہت سی باتیں جو آج کل وہ غصہ جو ان کو ہونا چاہیے وہ تو ہے، اور یقینی طور پر درست طور پر ہے، اس میں بہت سی باتیں ایسی بھی کر رہے ہیں کہ خام خواہ کسی نے بات کو اور چھیڑا تو بات ایک خام خواہ متنازع بنے گی جی، بڑی اس میں اینگلز ہوا کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ وہ اس لائن پر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ عزت اسی میں، جیسے وہ کہتے ہیں میں سیاست میں اس لیے آتا کہ میں سبھی کا ہوں، تو وہ سبھی کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے جی۔ اللہ ان کو مسلم پاکستان بھی رکھے اور سبھی کا ایک رہنما رہبر بنائے۔ بہت سی باتیں ورنہ اس حوالے سے سامنے لوگوں کے آ سکتی ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے جی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہاں وزیر اعظم کا ایک چھوٹا سا بیان ہے، مطلب سوٹ پہنتے ہیں آپ، ٹائیاں ایسی شاندار مہنگی ٹائیاں لگاتے ہیں، یہ جو ایک چھوٹی سی ہوتی ہے پٹی سی، یہ بڑی مہنگی بھی ہوتی ہیں، ہزاروں ڈالر کی۔ شوکت عزیز صاحب کو تو کریز تھی نا جی، وہ بینک کا ایک ایم ڈی چیئرمین شاید ملنے گیا ان سے، اور بجا رہا ہے کہ بینکر نے کوئی معمولی ٹائی تھوڑی لگا رکھی ہوتی ہے، کوئی 10-20 ہزار کی تو ہوگی، لگائی تھی بڑی شاندار۔ تو وہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں کہ ان ٹائیوں کے ساتھ بینک چلاؤ گے، مطلب ان کو بہت ہی برانڈڈ ٹائیوں کا، اچھا یہ برانڈڈ بھی عجیب ہوتی ہے، اسی کپڑے اور اسی دھاگے کی بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو 200 روپے میں ملتی ہیں، اور اس میں برانڈ کی پٹی لگ جائے تو شاید 2000 میں بھی نہ ملے، اور 2000 تو بہت کم ہے یاد، 5-6 ہزار کی ٹائیاں تو عام ہمارے بازاروں میں رلتی پھرتی ہیں، اور اس سے بھی مہنگی ٹائیاں جو شوکت عزیز پہنتے ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا یہ ٹائیاں آپ کی کہاں ہیں؟ خبر آئی تھی کہ 80 لاکھ کے سوٹ کیا خریدے ہیں انہوں نے، تو انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا کہ جوک آف دا ایئر ہے یا سینچری ہے، ہنسی میں ٹال دیا۔ اور ٹائیاں تو میں صحافی ہوتے ہیں دوروں میں، میں تو خریدتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں، سب ورنہ دیکھ لیتے، یہ تو میرے دوست خریدتے ہیں۔ اب یہ بڑی میننگ فل بات ہے، اگر دوست آپ کو ٹائیاں خرید کے دیتے ہیں تو رشوت کی ذیل میں آتا ہے، اور جن دوستوں نے ٹائیاں خرید کے دی ہیں ان کے نام آنے چاہیے قوم کے سامنے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کوئی کام تو نہیں لیا آپ سے جی، ان کی آپ سے دوستی کیا ہے۔ اور مہنگی ٹائیاں صاحب، یہ چھوٹے موٹے ٹائیاں تو کوئی ہم جیسوں کو لوگ دے دیتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے، اپنے ہی عزیز آتے ہیں کہ لندن سے آیا، اس نے کہا شرٹ لے آؤں تمہارے لیے، ٹائی لے آؤں، وہ اور ہوتی ہے، وہ بیچاروں نے، ہمارے عزیزوں نے، دوستوں نے سیل میں خریدی ہوتی ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ تمہارے لیے بڑا انتظار کر کے ہم نے فلاں جہاں سیل لگی تھی تجھے سستی لے کر آئے تاکہ ہمیں بھی نہ لگے کہ بڑی مہنگی چیز پکڑ لائیں۔ لیکن یہ جو اگر آپ کو ٹائیاں، اور آپ کو ٹائیاں، آپ کی ٹائیاں، شوکت عزیز سے بھی کئی گنا زیادہ ٹائیاں، وہ آپ کو اگر تحفے میں دی جاتی ہیں تو معلوم کیا جائے وہ دوست کون ہے، اور یہ چیک کیا جائے کہ انہوں نے کوئی آپ کا فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ ابھی وہ سعیدہ وارثی ہماری جو رکن ہے وہاں کی اسمبلی پارلیمنٹ کی، برطانیہ کی لیبر پارٹی کی سربراہ ہیں، اس پہ چارج لگ گیا کہ صاحب وہ اس نے سرکاری سے پتہ نہیں 165 پاؤنڈ کا کیا وہ فائدہ لیا تھا، اور کرپشن ہے یہ، اور اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کے یہ تحفے لیتے رہتے ہوں گے اور کچھ نہیں ہے جی۔ اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سب وزیر اعظم ٹائیاں لینے کے شوقین ہیں، تو میرے خیال میں تو اب تو لائن لگ جائے گی۔ میں تو ہنس کے کہا کرتا تھا ایک زمانے میں
کہ بھئی کوئی رشوت ہے، میں کہ رشوت ایک چیز کی جائز ہے، وہ کتاب کی ہے، جتنی چاہے لیتے جاؤ، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ہمارے دین ایمان پر، نہ کوئی اس کو ہم تو ہمارے دو سنستھا کہتے تھے کہ یہ رشوتیں دینے والے کا بھی ذوق ہونا چاہیے، مذاق ہونا چاہیے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ کتابیں لائے جو کسی کام کی ہوں یا آپ کی کام کی ہوں۔ رشوت یہ ٹائیاں وائیاں جو آپ وزیر اعظم کو دیتے ہیں، یہ کوئی دوست نہیں دیتے ہیں صاحب، یہ رشوت دیتے ہیں۔ رشوت کا سب طریقہ ہوتا ہے چھوٹی، خیر رشوت، یہ ٹائیوں کی رشوت کیا ہے، رشوت ہوئی یہاں تو کہانی اور ہوا کرتی ہے، بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے۔ وہ ایک بار کراچی یونیورسٹی میں مذاکرہ ہوا تھا، وہ عوامی عدالت لگتی ہے نا، بڑی لمبی چوڑی عدالت لگی تھی، میں بھی حاضر تھا وہاں۔ تو ظہیر آباد سے کھلاڑیوں کی طرف تھے پولیس کے کوئی ایس پی بھی تھے، طلعت حسین جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ آرٹسٹوں کی طرف سے تھے، تو صحافیوں کی طرف سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ صاحب یہ لفافہ جرنلزم کیا ہے؟ تو میں نے پہلا فکرہ کہا جی بڑے شرمندہ ہیں، بڑی تالیاں بجیں، وہ 5-6 ہزار کا مجمع تالیاں بجا رہا تھا، میں نے بڑے شرمندہ ہیں۔ شرمندہ اس بات پر ہے کہ جب کم سے کم معیار جو ہے وہ ایک بریف کیس ہے، ہم پہ الزام لگا تو ایک لفافے کا، لعنت ہو ہم پر بھی، کیا رشوت لی اور کیا نہیں، ٹائیاں لے کر اب لوگوں کے کام کرتے ہوں گے یا کیا کر، مجھے پتہ نہیں جی۔ بہرحال کراچی میں پھر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے، ایک اور بس کو کوہاٹ سے پتہ نہیں کہاں جاتے ہوئے اس کو پھر اٹھا کے بندے مار دیے، کراچی میں 8 بندے مار دیے ہیں جی، اور بلوچستان میں بھی 2-4 واقعات پھر ایسے ہی ہوئے ہیں جی۔ طلال بگٹی بتا رہے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا وہ بھی ایئرپورٹ سے غائب ہے اور مسنگ پرسن میں ہے، کہاں چلے گئے، کون کہاں گیا، اسلام آباد کانفرنس سے واپس آتے ہوئے۔ تو بلوچستان کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے، کراچی کی کلنگ جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا اب ایک اور خبر بھی آئی ہے جی، دیکھیں یہ چھوٹی سی خبر ہے کہ ہمارے جو ISI کے نئے سربراہ ہیں جنہیں شجاع پاشا نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ وہ اڑے ہوئے تھے یا کرتے تھے، یہ نئے جو ظہیر الاسلام ہیں یہ نہیں، وہاں انہوں نے واشنگٹن جانا تھا CIA کے چیف کی دعوت پر، انہوں نے کینسل کر دیا ہے، غالباً اس لیے کینسل کیا ہے کہ شکاگو کے بعد پاکستانیوں حکام کو اندازہ ہو گیا کہ جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے ان کانفرنس میں جا کے اپنی بےزتی تھوڑی کرانی ہے۔ پہلے یہی تلخی ہوئی تھی پینیٹا کے ساتھ ہمارے شجاع پاشا کی، اور 3 دن کا دورہ 1 دن کا رہ گیا تھا اور واپس آ گئے تھے۔ امریکی اپنے یا تو بڑی خفت مٹا رہے ہیں یا بڑے جھینپے ہوئے ہیں یا بڑے غصے میں ہیں، جھلائے ہوئے ہیں، باتیں اس طرح کرتے ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے دورہ منسوخ کر کے خود کو ایک نئے شکاگو کی صورتحال میں پھنسانے کی بجائے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے، الوف رکھا ہے۔ تو بھی بات چیت کون کرے گا، یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کو تو بات کرنا ہے۔ میرا خیال ہے وہی جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں وہ چل رہی ہوگی، ہمارا کوئی نمبر 2 نمبر 3 وہاں جائے گا، یا وہ ان کے بندے یہاں آتے ہیں تو بات چلے گی، آگے بڑھے گی۔ امریکہ ایک رستہ ڈھونڈ رہا ہے یہاں سے جانے کا جی، یہاں سے اس طرح جانے کا کہ صرف اس کی وہ لوگ باقی رہیں جو عام کمبیٹ فورسز باقی نہ رہیں، بلکہ ٹرینر کے نام پہ کچھ لوگ باقی رہیں، وہ اس سے کچھ دال گل نہیں رہی جی۔ کہہ رہے ہیں پینیٹا صاحب جی پاکستان بڑے پیسے مانگ رہا ہے، $5000 مانگ رہا ہے، ہم یہ بتا نہیں دیں گے، یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہے اتنی زیادہ رقم دیں، اور ہم کو پتہ ہے کہ ہم شمالی اتحاد کو اس طرح سے ڈسٹریبیوشن سسٹم سے بھی آپ اپنی چیزیں لا سکتے ہیں۔ بھئی اچھا نہیں لا سکتے ہیں اگر آپ، اور ہم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ لاتے رہیں، وہ اس سے گزارا کرتے رہیں، کیا حرج ہے آپ کا؟ ہمیں سپلائی لائن بحال کرنے اور ختم کرنے کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر چھوڑیں اسی کے ذریعے بات کو آگے کریں۔ اور اب شکاگو کا ذکر آیا تو شکاگو میں اب اخبارات نیو یارک ٹائم نے خاص طور پہ خبر دی ہے کہ ہلیری نے پاکستانیوں کو خوب سنائی، پاکستانی آفیشلز کو، پاکستانی آفیشل میں صدر صاحب بھی شامل تھے۔ اچھا کیا سنائی ہوگی بھئی، وہ ہلیری تو جو کچھ کہہ رہی ہیں پبلکلی کہہ رہی ہیں، کھل کر کہہ رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے مسائل جو ہیں وہ تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن خود امریکہ اس سے کیا گین کر رہا ہے جی؟ پاکستان کو کھری کھری سنا کر کیا اس نے شکیل افریدی کو سزائی دلوا دی ہے نا، اور کیا کر لی ہے؟ یا اس کھری کھری سنوا کے کہ نیٹو کی سپلائی کھلوا لی ہے، وہ بھی نہیں کھلی ہے، پھر کیا کون سا فائدہ اٹھایا اس نے؟ آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو کارنر کرنا ہے اور وہ سبق دیں گے کہ یاد کرے گا، تو وہی پاکستان کو سبق دیں گے، آپ کو کیا ملے گا جی؟ اور عالمی طاقت کے طور پر اگر پاکستان کو آپ ڈی اسٹیبلائز کریں گے، جیسے کچھ آرٹیکل بتاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے جاری کیا ہوا امریکیوں نے، تو یہ کام کوئی آپ کے مفاد میں نہیں، دنیا میں کسی شخص کے مفاد میں یہ کام نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں کو دیکھنا اور کرنا جو ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جی۔ بہرحال جی خبریں، ابھی ایک خبر اور بھی ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف نے کل کہا کہ میں نے 1000 میگا واٹ کے 6 منصوبے جو ہیں، ٹوٹل جس سے 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، 6 منصوبے جو ہیں وہ انسٹال کرنے کا پورا پلان بنا دیا ہے، ایک انرجی کا کمیشن بنا دیا ہے، ایک اٹانومس ادارہ، اور وہ اس پہ کام کرے گا۔ صوبے اب کر سکتے ہیں لیکن صوبوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے،
مثال کے طور پر میں نے پوچھا تھا کسی کو، دیکھیں جی کالا باغ ڈیم تو ایک طرف ہے، وہ تو بڑا ڈیم ہے، اس کی سرحدیں شہر تک جاتی ہیں. ایک اسکیم آئی تھی کہ آپ ایک چھوٹا ڈیم بنا سکتے ہیں، بجلی بھی پروڈیوس کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی میں بہت سے کام ہو سکتا ہے جو صوبے کے اندر رہے اور صوبوں کا حق ہے کہ وہ ڈیم بنائے. انہوں نے کہا صاحب ڈیم اتنی مہنگی چیز ہے کہ یہ فوراً AD سے بنتا ہے اور اس وقت کوئی سی صوبے کے پاس اتنے وسائل نہیں وہ ڈیم بنائے. صاحب آپ کو پلان تو کرنا چاہیے، لوگوں کو کہنا چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کچھ کر کے اس میں انویسٹ کریں، ہو سکتا ہے ہم کر سکیں. ایک ڈیم کالا باغ کے مقام پر جو نیچرل ڈیم ہے وہ اتنا بڑا نہ ہو جتنا ہم بنانا چاہتے تھے، لیکن اتنا تو ہو نا کہ بہت سی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، بجلی کی بھی اور پانی کی بھی، اور بہت سے ذخائر کر سکتا ہے. اپنے حصے کا پانی ہم وہاں جمع کر لیں رکھ لیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور باقی جو پانی آگے جانا ہے وہ وہاں چیک ہو کے آگے چلا جائے. لیکن ہم شاید یہ سارے کام ابھی کرنا نہیں چاہتے، لیکن ابھی کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے. جی بہرحال بجلی کے منصوبوں کی بات کی گئی، یہ ہے جی آج کی ساری خبریں. سب سے اچھی مجھے ٹائیوں والی لگی جی، اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.